خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ۔ چلیں، مومن کے اجتماعی فرائض۔ اس سے پہلے کے دروس میں مومن کے فردی اور شخصی فرائض، وظائف اور ذمہ داریوں کے بارے میں آپ آشنا ہوئے۔ اب مومن کے کچھ اجتماعی فرائض ہیں، کچھ اجتماعی معاشرتی ذمہ داریاں ہیں۔ لوگوں سے رابطے میں جب مومن آتا ہے تو وہاں کچھ نئے فرائض، کچھ نئی ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ آپ حضرات ابھی آشنا ہوں گے آیت کی ذمہ میں۔ کچھ آیتیں یہاں دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ آپ ان آیات کو بغور پڑھیے، دقت کے ساتھ ایک ایک لفظ پر توجہ کر کے آیات کی تلاوت کیجیے، آیات کو پڑھیے آپ، پھر آگے جا کر کے مشقوں کے ذریعے سے انشاءاللہ ان کے مطالب اور مفاہیم بیان ہوں گے۔ چلیں، پہلی آیت ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 3۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ لوگ کہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، یا جو لوگ ایمان لے آئے غیب پر، ویقیمون الصلاة، اور جنہوں نے نماز قائم کی، ومما رزقناہم، اور ہم نے جو ان لوگوں کو رزق دیا ہے، ینفقون، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے صاحبان تقویٰ کی، صاحبان ایمان کی خصلتوں کو، ان کی عادتوں کو، ان کے امتیازات کو، ان کے فرائض کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ حقیقی متقی پرہیزگار اور مومن کون لوگ ہیں، ان کے اندر کیا صفات پائے جاتے ہیں، ان کے اندر کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں، تو وہ یہ ہے۔ اس میں خاص طور سے دیکھیں الذین یؤمنون بالغیب، صاحبان تقوی غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان رکھنا یہ ایک شخصی فریضہ ہے۔ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا الگ چیز ہوتا ہے اور قائم کرنا الگ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اکثر جگہوں پہ قرآن میں جہاں نماز کا تذکرہ آیا ہے تو اقام یقیموں کے لفظ استعمال ہوئی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور نماز کا ذکر اس طریقے کے الفاظ کے ساتھ کرنا یہ نماز جماعت کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے، قرآن یہ چاہتا ہے کہ نماز جیسا عظیم فریضہ اجتماع کے ساتھ، جماعت کے ساتھ انجام دے۔ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اور انفاق کوئی شخصی فریضہ نہیں ہے۔ انفاق کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ایک انفاق کرنے والا ہو، دوسرے یا چند ایسے افراد ہوں کہ جن کے ساتھ انفاق کیا جائے، جن کے ساتھ نیکی کی جائے، احسان کیا جائے، جن کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، جن کے سوال کا جواب دیا جائے، جن کی محتاجی کو، ضرورت مندی کو دور کیا جا سکے، ہے نا؟ یہ ایک اجتماعی فریضہ ہے۔ مومن کا یہ ایک اجتماعی فریضہ، خاص طور سے یہ آخر والا جملہ ہے، ينفقون مما رزقناہم ينفقون۔ دوسرے نمبر کی جو آیت ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی 178 سے لے کر کے 79 تک، ٹھیک ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان لانے والوں، تمہارے لیے قصاص کو لکھ دیا گیا ہے، تم لوگوں کے لیے قصاص کو
فرض قرار دیا گیا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تم لوگوں کے لیے قصاص میں ہی کیا ہے؟ حیات ہے، زندگی ہے، اے صاحبان عقل۔ اس میں بھی دیکھیں قصاص کوئی ایک شخصی کام نہیں ہے، فردی کام نہیں ہے نا؟ قصاص کہاں ہوتا ہے؟ قصاص کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ایک کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، کسی کو قتل کیا گیا ہو، کسی کو مجروح کیا گیا ہو، کسی کو کوئی جانی نقصان، جسمانی نقصان پہنچایا گیا ہو، اور وہ پھر محکمے میں پہنچا ہو، عدالت میں پہنچا ہو، اور عدالت جو ہے فیصلہ کر رہی ہے نا؟ ایک قاتل ہو، ایک مقتول ہو، ایک جارح ہو، ایک جری مجروح ہو، ہے نا؟ چلے نمبر 3، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان لانے والو تم اپنے اموال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ آپس میں باطل طریقے سے کھانا یعنی سود، حرام کاریوں کے ذریعے سے لین دین میں کوئی ایسا طریقہ اپنانا کہ جو حکم شریعت کے خلاف ہو، تمہاری حلال کمائی کو حرام بنا دے، جھوٹ بول کے، عیب چھپا کر کے جنس بیچ رہے ہو، جھوٹ بول کر کے بیچ رہے ہو، سود لے رہے ہو، لین دین ہزاروں طریقے ہیں، یہ بھی اجتماعی۔ نمبر 4، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان لانے والوں تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، ان میں کے بعض کے دوست ہیں۔ جس طریقے سے یہود و نصارہ یہ آپس میں دوست ہیں، تم صاحب ایمان ہو، تم صاحبان ایمان کو اپنا دوست بناؤ۔ ٹھیک، صاحبان ایمان کی دوستی چھوڑ کر کے یہود و نصارہ کو دوست بنانا یہ حکم قرآن کے خلاف ہے۔ آج مسلمان یہی کر رہے ہیں، خصوصاً آپ دیکھیں گے انٹرنیشنل پیمانے پر جو اسلامی ممالک ہیں وہ آپسی روابط، آپسی دوستی کی طرف توجہ کم دیتے ہیں، یعنی ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کے ساتھ اپنا رابطہ بحال کرے، اس کے ساتھ تجارتی اور کاروباری معاہدے کیے جائیں، کم ہوتے ہیں۔ سب زیادہ وہی ممالک جو یہود و نصارہ کے اختیار میں ہیں، امریکہ ہے، اسرائیل ہے نا، اسی طرف رجحان زیادہ، ان کے ساتھ دوستی زیادہ ہے۔ مسلمان ممالک کی آپس میں دوستی بہت کم ہے۔ دنیا ہے جہاں منفعت دیکھتے ہیں، اپنی دنیا کی حفاظت کے لیے، اپنی دنیا کی آبادی کے لیے کہتے ہیں اللہ رسول کے حکم کے خلاف کیا ہے۔ چلیں 5ویں آیت سورہ توبہ کی 71 نمبر کی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاۃ، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، ان میں کے بعض کے کیا ہیں؟ دوست ہیں، ساتھی ہیں۔ یامرون بالمعروف، وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس میں بھی مومن کے اجتماعی فریضے کو، وظیفے کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو
اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تقوی ہو سکتا ہے کہ مومن کا شخصی فریضہ ہو، لیکن صادقین کی معیت کا حکم یہ کیا ہے؟ مومن کا اجتماعی فریضہ ہے۔ ساتھ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ عدل اور احسان یہ اجتماعی فریضہ ہے۔ عدالت اور احسان انسان تو کوئی شخصی اور فردی وظیفہ نہیں ہے، اس کے لیے ضروری ہے۔ چلیں نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ بالکل ویسے صادقین تھا یہاں، بس یہاں وقولوا اور بولو، قولا سدیدا مستحکم اور مضبوط بات۔ تمہاری بات پختہ ہونی چاہیے، مدلل ہونی چاہیے، منطقی ہونی چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ صاحبان ایمان کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جب بولیں، گفتگو کریں کسی سے، تو ان کی گفتگو کیا ہو؟ مستحکم اور مضبوط ہو۔ چلو تو بھی آئے گا۔ 9، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ بدگمانی سے صاحبان ایمان کو روکا گیا ہے، کہا گیا ہے ایمان لانے والوں بہت زیادہ بدگمانی سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض بدگمانیاں کیا ہے؟ گناہ ہیں۔ 10ویں آیت ہے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اور ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے؟ کتاب نازل کی اور میزان نازل کیا، تاکہ وہ لوگوں کے لیے عدل کا قیام کریں۔ لِيَقُومَ النَّاسُ، تاکہ لوگ قیام کریں، بالقسط، عدل کا، یعنی لوگ عدالت سے کام لے، عادلانہ آپس میں معاملہ رکھیں۔ چلیں اب یہ آ گیا آپ کے مانوس اور نئے الفاظ۔ اب اس کو بغور پڑھیے، دیکھیے جو نئے الفاظ آئے ہیں، جو مانوس الفاظ ہیں، جو معانی بیان کیے گئے ہیں، اس کو دقت کے ساتھ پڑھیے اور الفاظ کے معانی کو ذہن نشین کیجیے کہ آگے چل کے آپ کو انہی سے کام لینا ہے۔ احسان، احسان یعنی نیکی کرنا، اچھائی کرنا، بھلائی کرنا۔ ٹھیک، احسان یعنی نیکی کرنا، اچھائی کرنا۔ قصاص یعنی بدلہ، قصاص یعنی بدلہ۔ عدل، عدل یعنی عدل، عدالت۔ معروف، اچھا کام، پہچانا ہوا، اس میں مفعول اچھائی، اگر اس میں مفعول لیتے ہیں تو پہچانا ہوا عارفہ یا عارفوں سے، اور صفت کے طور پہ اگر آپ لیتے ہیں تو اچھا کام، اچھائی۔ ٹھیک ہے، ہمارے گاؤں کا نام پورا معروف۔ چلو معروف۔ غیب، غیب یعنی چھپا ہوا، پوشیدہ، جو دکھائی نہ دے۔ ٹھیک، ظن یعنی گمان، بدگمانی۔ سمجھ رہے؟ ابھی میں بدگمانی کا ترجمہ کر رہا تھا یا بول رہا تھا، ویلا ظن گمان، یا گمانے صحیح ہو چاہے گمانے غلط ہو، گمانے بد ہو یا گمانے خوب ہو، اچھا۔ ظن یعنی گمان، ٹھیک ہے، یقین سے نیچے کی منزل ہے۔ قسط یعنی عدالت، عدل۔
منکر یعنی برائی برا کام، منکر یعنی برائی برا کام، اسم یعنی گناہ، اسم یعنی گناہ۔ الباب عقلیں، لب کی جمع ہے، لب یعنی عقل، لب مفرد ہے، لب یعنی عقل، الباب اسی کی جمع ہے، عقلیں، ٹھیک ہے۔ الباب یہ نہیں، الباب ذرا یہ الف لام جو لگا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، الباب لب کی جمع ہے، معرفہ بنانے والا نہیں ہے، الباب لب کی جمع ہے۔ اب یہ اگر جو باب یعنی دروازہ ہے اس پر الف لام لگا دو تو وہ معرفہ والا وہ الگ ہے، دروازہ کا معنی ہے۔ الباب یعنی عقلیں، سدید یعنی درست، مستحکم، پائیدار، مضبوط، مدلل، سمجھ رہے ہیں؟ سدید یعنی درست، صحیح، مستحکم، مضبوط، پائیدار، مضبوط۔ قولو تم سب کہو، قل صیغہ واحد ہے، قولو اس کی جمع کا صیغہ ہے، قولو تم سب کہو، کونو تم سب ہو جاؤ، تم سب ہو، کونو تم سب ہو جاؤ یا تم سب ہو، لا تاکلو تم سب نہ کھاؤ، یا امرو وہ حکم دیتا ہے، یا امرون وہ سب حکم دیتے ہیں، یقومو وہ کھڑا ہو، وہ کھڑا ہوتا ہے، ینہون وہ سب روکتے ہیں، وہ سب منع کرتے ہیں، نہیں سے منع۔ اب آئیے مشق و سوالات کا سلسلہ اب یہاں سے شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلے مشق نمبر 1 میں صحیح جواب پر آپ کو نشان لگانا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پہلے عربی کے کلمات دیے گئے ہیں اور پھر نیچے 2 آپشن میں ان کے معنی اور مفاہیم کو دیا گیا ہے، ٹھیک، الف اور بے کی صورت میں، نیچے الف اور بے کی صورت میں جو اوپر کے الفاظ کے معنی دیے گئے، ایک ہی صحیح ایک غلط ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو الف بے میں سے جو صحیح ہے اس پر آپ نشان لگائیے۔ دیکھیں دیا ہوا ہے سب سے پہلی میں قسط، قصاص، زن، یہ 3 کلمات ہیں، ان کے معنی، ہاں سب سے پہلے الف والے آپشن میں قسط یعنی عدل، قصاص یعنی قصاص، زن یعنی گمان۔ بے میں دیا ہے قسط یعنی قسطیں، قصاص یعنی سزا، زن یعنی بدگمانی، بے غلط ہے، الف کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اسم الباب منکر، الف میں دیا ہوا ہے اسم یعنی گناہ، الباب یعنی عقلیں، منکر یعنی برائی۔ بے میں دیا ہوا ہے اسم یعنی نام، الباب یعنی دروازہ، منکر یعنی برا، غلط ہے بے، الف کیا ہے؟ صحیح ہے۔ نمبر 3 یا امرو یا امرون تاکلون، یا امرو وہ حکم دیتا ہے، یا امرون ان سب نے حکم دیا، تاکلون اس نے کھایا، غلط ہے۔ یا امرو وہ حکم دیتا ہے، یا امرون وہ سب حکم دیتے ہیں، تاکلون تم سب کھاتے ہو، بے صحیح ہے۔ تم حکم دیتے ہو، تم سب حکم دیتے ہو، تم سب کھاتے ہو، وہ حکم دیتا ہے، تم حکم دیتے ہو، تم سب حکم دیتے ہو، تم کہاں سے آئے گا؟ یا امرو ہے نا، وہ حکم دیتا ہے، تو بھول گئے ہوں گے، اشتباہ ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ لکھنے میں کتابت میں غلطی ہو گئی ہوگی، یا امرو وہ حکم دیتا ہے، یا امرو ان سب نے حکم دیا، اس نے کھایا، یا امرو تم حکم دیتے ہو، تم سب حکم دیتے ہو، یہ تم نہیں ہو، یہ رہے گا،
اس کے اعتبار سے بھی تو غلط ہے. دونوں یہ اوپر نیچے ہو گیا, یہ اوپر نیچے ہو گیا. یہ نیچے والا اوپر ہونا چاہیے تھا, اوپر والا وہ حکم دیتا ہے, یہ نیچے ہونا چاہیے تھا. تم حکم دیتے ہو یہ اوپر ہونا چاہیے تھا. باقی صحیح ہے, اوپر نیچے ہو گیا ہے نا. چلے اس کے بعد ہے ينفقون ينهون لا تأكلوا. ينفقون وہ جمع کرتے ہیں, غلط ہو گئی یہی. ينهون وہ سب روکتے ہیں, لا تأكلوا تم سب نہ کھاؤ. چلے ينفقون وہ خرچ کریں, ينهون وہ روکیں, لا تأكلوا وہ نہ کھائیں. غلط ہے. وہ نہ کھائیں. کیا ہے اس میں؟ ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں یا خرچ کریں. ينهون وہ روکتے ہیں, منع کرتے ہیں. لا کلوا وہ نہ کھائیں. غلط ہے. لا تاکلوا تم سب نہ کھاؤ. اس میں بھی آگے پیچھے ہوا ہے کیونکہ دونوں آپشن غلط ہے. اوپر والے میں پہلا ہی وہ جمع کرتے ہیں ينفقون, جبکہ پہلا غلط ہو گیا. جب وہ خرچ کریں یہ تو صحیح ہو جائے گا. چلو ينهون وہ روکیں, یہ وہ نہ کھائیں. کہاں سے لا تاکلوا ہے نا. اس میں بھی اشتباہ ہوا ہے ادھر ادھر. وہ سب تم سب نہ کھاؤ, یہ اوپر والا یہاں بھی مجھے لگ رہا ہے کہ لاسٹ کا سمجھ رہے ہیں اوپر نیچے ہو گیا ہے. یہ تم سب نہ کھاؤ نیچے لاؤ, وہ نہ کھائیں اس کو اوپر لے جاؤ. یا ایسا ہو سکتا ہے, یہی صحیح ہے, اس کو اوپر نیچے کرنے میں صحیح. چلے نمبر 5 اولی احسان کونو. اولی صاحبان احسان نیکی کرنا, کونو تم سب ہو جاؤ. بے میں دیا ہے اولی صاحبان احسان نیکی کرنا. کونو تم سب تھے. یعنی فعل امر ہے نا, تم سب ہو جاؤ ہے نا. پہلا الف سے چلے اتنا رہنے دے, باقی